سنیں گے، لیکن اب یہاں حضرت اقدس کا اعلان ہو گیا کہ آپ بیان فرمائیں گے، میرے خیال میں کسی طرح مناسب بھی نہیں ہے۔ بس کتنی سی بات آپ حضرات سے عرض کروں گا، یہ جو سورج ہے صبح کو جو طلوع ہوتا ہے وہ اس کی ایک یہ کہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، اور جیسے صبح کو آپ اس کو نظر جما کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، اس کی شعاؤں کے اندر بھی وہ تیزی نہیں ہوتی، وہ حرارت بھی نہیں ہوتی، آپ نظر ٹکا کر کے جما کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا بچپنا ہے۔ پھر چلتے چلتے جب دوپہر کو سورج اس وقت یہاں نصف النہار کے موقع پر آتا ہے، خاص طور پر آج کل جون جولائی کی گرمی کے دنوں میں، تو اس ٹائم کو عرب لوگ کہتے ہیں حجیر اور حاجرہ کہتے ہیں۔ حجیر اور حاجرہ کا معنی چھوڑنا، یعنی سورج اس طرح یہ مست ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے والدین کو بھی چھوڑیں گے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑیں گے، کسی کو جرأت بھی نہیں ہو سکتی کہ پیدل جا کر کے کسی کے گھر پہ جا کر کے ملاقات کر سکیں۔ یہ اس کی جوانی کا مسئلہ ہے، نوجوانی کا، یہ حجیر اور ہجرت چھوڑنا ہے اپنے دوستوں کو۔ پھر جا کر کے آپ دیکھیں جس وقت وہ غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے وقت سرخ سا ہو جاتا ہے، اب خون کے آنسو ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آ جاتا ہے جا کر کے غروب ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ جوانی بھی اس کی چلی گئی، وہ مستی بھی اس کی چلی گئی۔ پھر جا کر کے جب سجدہ کرتا ہے رو رو کر کے پھر پروردگار اس کو واپس زندہ کر لیتا ہے، پھر آ کر کے دوبارہ دوسرے دن آپ کے سامنے۔ یہی حال ہے میری اور آپ کی ایک بچپن کا زمانہ اور ہماری جوانی اور نوجوانی کا مسئلہ، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو بڑا کریے کہ جس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے اس کا بچپنا، اس کی نوجوانی اور اس کا پھر یہ کہ غروب ہونا، میری اور آپ کی زندگی کا سورج اسی طریقے پر غروب ہو جائے گا۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو، اور ظاہر محمد سے بڑا بندہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ، ان اللہ خیر عبدا من عباده بین ان یختار ما عند اللہ و بین ان یختار الدنیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو، اب میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہوگی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھے، خدا کی قسم سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بندگی ہم سے نکل گئی۔ اللہ نے جو انسان بنایا تھا وہ انسان مل نہیں رہا دنیا میں، جو اللہ کا مقصود جو انسان تھا، جو بندہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے اوپر تشریف لے گئے معراج کے موقع پر تو فرمایا کہ آپ کیا چیز لے کر کے آئے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے اللہ کی صفات میں العزیز بھی ہے، الجبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے، لیکن اللہ کی صفات میں عاجزی والی کوئی صفت آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی 700 صفات اور 2000 تک صفات کو علماء نے نقل کیے، مشہور تو کوئی 99 جو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، ان صفات میں سے کوئی بھی صفت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں عاجزی ہو۔ اللہ کی ذات میں عاجزی نہیں ہے، وہ العزیز الجبار المتکبر ہے، اس میں تکبر اور کبریائی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، یہاں سر نہیں اٹھانا اور یہاں جھک جھک کر کے اس دنیا میں چلو۔ اگر آپ یہ کبریائی کی چادر میں داخل ہونا چاہیے تو تیری گردن کو بھی توڑ، یہی حدیث میں آتا ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار دماغی کا آپ دیکھیں کہ فرمایا میرے پاس کیا لے کر کے آئے؟ فرمایا اس نے ایک عاجزی اور عبدیت لے کر کے آئے۔ خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ شب معراج میں اور سب اسراء کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ویسے آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کا مقام اونچا ہے، رسول کا مقام اونچا ہے اور عبدیت اس سے نیچے ہے، لیکن عبدیت خدا کو اتنا محبوب ہے کہ رسالت کو مؤخر کر دیا، عبدیت کو مقدم کر دیا۔ تشہد میں اتحیات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبد پہلے رسول بعد میں۔ تو حضرت فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دے دی دنیا کی زندگی پر، کہ اللہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح مکہ بھی ہو گیا، اور آپ کا مشن اور آپ کا پیغام وہ عام ہو گیا، صحابہ لے کر کے چلیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ہمارے پاس رہیں اور چاہیں تو دنیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ کی اس بندے نے، بندے کو خود تھا، اللہ کی اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دے دی دوسروں کی رفاقت پر دنیا پر، جس میں صحابہ سمجھ بھی نہیں سکے کہ بھائی یہ اپنے سے محبت سے خود اپنی ذات مراد رہے۔ فبکا ابو بکر رونے لگا۔ ابو سعید خدری فرماتے کہ ہم
بات پر رو رہا ہے. چند دنوں کے بعد رسول پاک کا وصال اس دنیا سے ہو گیا. تو فقان ابو بکر آدمانہ، ابو بکر بیدار دماغ تھے، بڑے عالم تھے، اور سمجھ گیا تھا کہ اس عبد سے خود محمد رسول اللہ مراد ہے. اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا موقع جب ہو گیا تو اس موقع پر یہ ہے کہ آپ بیمار تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ آ کر کے آپ ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کہ گزاری شروع کر دی، فرمایا کہ فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. تو حضرت فاطمہ نے کان لگایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ آپ جنت کی خواتین کے سردار بنے؟ تو فاطمہ نے فرمایا کہ کیوں آئے؟ فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، بیٹی میں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس دنیا کے اندر زیادہ آپ بھی نہیں رہیں گے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینہ اما فاطمہ رات دن وہ روتی رہی. لیکن جب رسول پاک کا وصال ہو گیا تو بخاری کا الفاظ یہ ہے، اما فاطمہ فرماتی یا ابتا اجاب رب الدعاء، ابا آپ نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ جب بھی یا ابتا من جنت الفردوس بابا، میرے پیارے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت ہے، لیکن یا ابتا الى جبریل ننعاد، ابا جی آپ کی وصال کی خبر میں جبریل کو سنا دوں گی. وہ منظر پھر کبھی سامنے دیکھنے میں نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ایک مولوی آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ منظر کیا ہوگا جہاں پر محمد رسول اللہ اور مسجد نبوی میں جبریل آ کر کے شاگرد کی طرح، جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھ جاتا ہے، اس طرح جبریل آ کر کے بیٹھ جاتا اور مسائل شرعی مسائل میں مذاکرہ ہوتا، اللہ کی طرف سے وہی لے کر کے آتا. ابو بکر عمر عثمان سارے صحابہ سوالات جبریل کو محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے ان کی زیارت کرتے. لیکن اما فاطمہ فرماتی یا ابتا الى جبریل ننعاد، ابا جی آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد جب آپ کا دوست جبریل آئے گا تو اس کو آپ کی وصال کی خبر دوں گی. ہم کیا کریں گے اس دنیا میں؟ اب دیکھیں کہ وہ سورج بھی جا کر کے ہماری نگاہوں سے یہ کہ آپ یہ کہ غائب ہو گئے اپنے مزار مبارک میں، آپ یہ کہ بالکل زندہ ہے، آپ جا کر کے آپ سلام پیش کریں. وہاں یہی ہوتا ہے، صاحب جا کر کے سلام پیش کرتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس طریقے پر سلام. اس دنیا میں آپ کی نہر اما اما فاطمہ اس کی بات 6 مہینے مسلسل ہوتی رہی. اور بعض صحابہ کو تھے کہ انہوں نے خود دعا کی کہ اللہ جب محمد نہیں رہے تو یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ آپ نے دیا تھا محمد کو دیکھنے کے لیے، اب ہمیں بینائی نہیں چاہیے، ہماری بینائی سر. کچھ عاشق اس قسم کے تھے. حضرت بلال نے کہا کہ اگر میں اذان دیتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ میں مزہ بھی آتا تھا. اب میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، میں اذان نہیں دے سکتا. آپ مسجد مدینہ کو چھوڑ کر کے شام چلے گئے. 20-25 سال شام میں رہے. مہاجروں اور انصار نے خط لکھا تو خدا کے لیے آپ آ جائیں، ہم آپ کی زیارت کریں اور ہمیں وہ اذان بھی سنا دو جو محمد رسول اللہ کے سامنے سناتے. بلال بڑی مشکل سے مجھے اشراق کو جب تشریف لائے اور یہاں جب آئے تو خیر اشراق کر لیا کہ اذان ہمیں سنا دے. وہ اذان اس نے شروع کی، وہ پوری نہیں کر سکے، وہ گر پڑے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک بچے نے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وہ بچہ نہیں تھا، لیکن اب وہ بچے چھوٹے معصوم بچے مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کا مؤذن آج شام سے تشریف لا رہے ہیں. تو ایک بچی نے کہا کہ اماں جی اماں جی اماں جی ہمیں محمد کو تو نہیں دیکھا، اماں جی اس وقت میں پیدا بھی نہیں تھا، محمد رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آج لوگ بتا رہے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ سونے محمد کا، پیارے محمد کا مؤذن آ رہا ہے. اماں جی مؤذن کے ساتھ سرکار خود بھی آئیں گے؟ اس معصوم بچے کے الفاظ آپ سنیں. اماں جی جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پیارے محمد کا مؤذن آ رہا ہے تو ہم نے پیارے محمد کو نہیں دیکھا. مؤذن جب آ رہا ہے تو کیا خود پیارے محمد کے ساتھ ہے، اس کو ہم دیکھ سکیں گے؟ یہ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے. بس اتنی سی بات آپ سے عرض کروں گا. حدیث میں آتا ہے اکثر ذکر حاضم اللذات الموت ہے، 24 گھنٹے میں اگر موت کا آپ یہ بھی تذکرہ کریں گے اور اس میں استحضار رکھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، انشاءاللہ گناہ کی جرأت نہیں ہوگی اور ہمت نہیں ہوگی گناہ کی. اس لیے کہ ہم اسی خالق کے ہیں اور ہمیں ان کے اشاروں سے ہم چل رہے ہیں. ہمارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے ساتھی سنبھل کر کے قدم رکھیں. اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. یہ گر و فر، یہ لشکش، یہ بنٹھن، یہ سارے غرور جا کر کے خاتمہ ملیں گے. میں بھی محتاج ہوں، بیکاری ہوں.
ہمارے حضرت کے صاحبزادے کا حکم تھا، وقت ہو گیا، وآخر دعوانا